سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے حضور کا منتخب کیا، آپ نے حضور کا انتخاب کیا، خاتون نے یعنی حضرت خدیجہ نے انتخاب کیا، اتنی دانائی والی خاتون، تو انہوں نے جب انتخاب کیا تو انہوں نے ایک مقام پر جب ان سے کہا گیا کہ آپ نے حضور کا انتخاب کیوں کیا، تو جو الفاظ ہے نا انتخاب کے، آج کی عورت کو سننا چاہیے کہ کسی مرد کا انتخاب کرتے ہوئے کیا چیز دیکھی ہے سیدہ خدیجہ نے۔ حضور نے پوچھا آپ نے میرا انتخاب کیا کس بنیاد پر؟ تو کہا میں نے آپ کو قرابت داری، خاندانی شرافت، اعتدال پسندی، امانت داری، حسن اخلاق اور زبان کی سچائی کی وجہ سے آپ کو قبول کیا ہے۔ اور کیسے کیا؟ دیکھیے آپ اتنی زیرک خاتون تھیں، آپ کا جو وقت گزرتا تھا نا، یعنی کہ جو آپ ٹائم جب گزارتی تھیں، کوئی وقت نہیں ملتا تو آپ خانہ کعبہ کے پاس آ کر بیٹھ کر گھنٹوں خانہ کعبہ کو دیکھتی رہتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، آپ بیٹھی ہوئی تھیں، ایک عورت، ایک کاہنہ کہنے لگی ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ کہنے لگی یہ بات جو کاہنہ نے کہی، یہ میرا چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ پھر ایک دن خانہ کعبہ میں بیٹھی خانہ کعبہ کو دیکھ رہی تھی تو ایک یہودی وہاں سے گزرا، ایک دن مقرر تھا قریش کی عورتوں کا، وہ وہاں نکل آئے اور آ کر کہنے لگا اے قریش کی عورتوں، زور سے کہا اس نے، اے قریش کی عورتوں، ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس نے جو اگلی بات کہی بڑی امپورٹنٹ بات، اس نے کہا کہ تم میں سے کسی عورت کو موقع ملے نا کہ اس سے نکاح ہو جائے تو ضائع مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ بات حضرت خدیجہ نے سنی نا تو کہنا یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی کہ اگر مجھے موقع ملے گا تو میں ان سے ضرور نکاح کروں گی۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو دیکھیں آپ کے اندر سچائی، امانت کس طرح اللہ نے رکھی تھی کہ ان کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ اسی وقت لٹا دیا۔ اب انتظار کرنے لگی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب نکاح ہوا، اب یہ بات دیکھیں آپ چلتی رہی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے 3 سال کے بعد اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا، اور بیٹا جس چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ پھر بیٹی پیدا ہوئی، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے آپ سے پیدا ہوئے۔ اسی میں آپ 3 میل دور جاتی تھی، غار ہرا دیکھا ہوگا آپ نے، 3 میل مکہ سے 3 میل دور ہے، جاتی تھی، بوڑھی عورت ہیں، اور جناب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہم 37 برس مان لیتے ہیں سرکار کی، تو اور حضرت خدیجہ 40 برس کی تھیں، اور تو 5 اور 7 12 سال، تقریباً 52 سال کی خاتون ہو تو کیا عمر ہوگی؟ 52 سال کی عورت۔ بس یہ آخری جملے کہہ رہا ہوں کہ رول ماڈل کون ہے، کہ دیکھیں خدمت گزاری کس طرح کی، کھانا پکاتی ہیں اپنے گھر سے، اور کھانا پکانے کے بعد پیدل جاتی اور غار ہرا تک چڑھ جاتی اپنے شوہر کی خدمت کرنے کے لیے۔ وہاں تو انہوں نے نہیں کہا کہ میں خدمت کیوں کروں، میں تو ملکۃ العرب ہوں۔ جب یہ لیول ہوتا ہے نا کسی خاتون کا، اور حضور بھی ان کا ساتھ ایسے دیتے کہ جب گھر میں کھانا بھی خود پکاتی تھیں تو آقا دو جہاں کبھی کبھار چولہے میں لکڑی ڈالتے تھے، ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، یہ مرد بیٹھے ہیں، یک طرفہ بات نہ ہو جائے، اور یہ نہ سمجھنا کہ صرف اور صرف بیویوں کو ہی صرف پکانا ہے۔ تو میں تو سلام پیش کرتا ہوں اس پورے کے پورے پرسپشن میں ہماری گھروں کی خواتین ماشاء اللہ جو رمضان میں آپ کے لیے افطار و سحر کا اتنا انتظام کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی سلامتی نازل فرمائے۔ جس طرح سلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر آ رہا تھا، ایک دن کھانا لے کر آ رہی تھیں، توجہ بس جملہ ختم ہے، جبریل تشریف لے آئے۔ ہائے 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 ہائے، کیا خاتون ہے یار، کھانا لے کر آ رہی ہیں، سالن پکا کر لا رہی ہیں، جبریل آئے، اور جبریل آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ وہ جو خاتون آنے والی ہیں نا، جو کھانا لے کر آ رہی ہیں، ان کو اللہ کا سلام پیش کر دیجئے گا۔ ہائے 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 ہائے، کیا شان ہے، اور انہیں بشارت دے دیجئے گا ایک ایسے محل کی کہ جس محل میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا۔ آئیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، ہمیں اس خاتون کی سیرت و کردار کو پڑھنا چاہیے۔